نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم. جاوید آواز بدائیے گی. دیروز در بستان سرا دیروز در بستان سرا ہما طوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس سے یوں کہے صلو علیہ وآلہ. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، وہ یہ کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا تذکرہ کیا کرتا ہے. اب میرے محترم عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت تو وہ ذات تھی کہ جس سے مخلوق تو کیا خود خالق بھی محبت کیا کرتا تھا. اور یہ محبت ہی تھی میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں والضحیٰ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو روشن دن کے ساتھ تشبیہ دے دی، کہیں واللیل اذا سجا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو گھنی رات کے ساتھ تشبیہ دے دی، کہیں لعمرک فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی، تو کہیں وقیلہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کی قسم کھائی، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہذا البلد الامین فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، تو کہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرما کر اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا کا سب سے بڑا انعام اور احسان بتلایا، تو کہیں انک لعلی خلق عظیم بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی. اب میرے محترم عزیزوں، جس ذات کی تعریف خود خدا کرے اس ذات کی تعریف میں کوئی انسان کیا بات کر سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے میرے بھائی کہ کسی بھی غلام کے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا کا تذکرہ کرے. میں بھی انہی سعادت مند غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کی نیت لے کر آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فرمایا کہ سیرت کو پیش کرنا چاہوں گا. کسی اللہ والے نے بڑی پیارے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ آپ سے عشق میرے دل کی شریعت آقا، آپ سے عشق میرے دل کی شریعت آقا، آپ سے عشق میرے دل کی شریعت آقا، آپ سے عشق میری جان کی عبادت آقا، آپ کے ادنا غلاموں کے غلاموں کا غلام میں ہے شرف میرے لیے بس اتنی ہی نسبت آقا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے ان کے غلاموں کے بھی غلاموں کے اندر میرے دوستوں اگر ہمارا نام آ جائے تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. میرے محترم عزیزوں، دنیا میں بڑے بڑے جرنیل گزرے، بڑے بڑے شعراء گزرے، بڑے بڑے خطباء گزرے، علماء گزرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی بھی کوئی بڑا آدمی دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اس کے فرمایا کہ میت پر بیٹھ کر یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ یار زندگی نے وفا نہیں کی. کوئی جرنیل مر جائے تو لوگ کہتے ہیں یار زندگی نے وفا نہیں کی، اگر زندگی وفا کرتی تو یہ اس سے بھی زیادہ فتوحات حاصل کرتے. کوئی بہت بڑا شاعر گزر جائے تو لوگ کہتے ہیں یار اگر اس کی زندگی اور ہوتی تو اور بھی اچھے اچھے اشعار کہتا. کوئی بہت بڑا خطیب گزر جائے، عالم گزر جائے تو لوگ کہتے ہیں یار زندگی وفا کرتی تو اپنے خطبات کے ذریعے سے اور بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے. گویا کہ دنیا میں کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو مکمل نہیں جاتا ہے، اپنے کام کو کمپلیٹ کر کے نہیں جاتا ہے. اس پوری کی پوری دنیا کے اندر میرے دوستوں اور بزرگوں ایک ہستی ایسی تھی کہ جس نے دن کے اجالے کے اندر کھلے آسمان پہ اونٹنی پہ سوار ہو کر اور اپنے 1,24,000 شیدائیوں کے درمیان یہ بات علی الاعلان کہی کہ میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد میں پورا کر چکا ہوں. 1,24,000 صحابہ اکرام نے یک لخت کہا کہ صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو اس بات پہ گواہ رہنا کہ تو نے جس مقصد کے لیے اپنے بندے کو دنیا میں نازل کیا تھا یہ بندہ تیرا وہ مقصد پورا کر چکا ہے۔ تو یہ مکمل زندگی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ صرف بے عیب ہے بلکہ بے داغ ہے، اور ایسی بے داغ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی تابعی نے پوچھا، حضرت مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی سے پوچھا، یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا حسن عطا کیا تھا۔ وہ صحابی فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی جو تھی وہ بڑی دل فریب تھی، آپ کی بھویں جو تھی یہ بڑی دیدہ زیب تھی، آپ کا چہرہ بڑا کشادہ تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان فی وجہہ تدویر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل گول نما بنا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کے چہرے کا جو رنگ رکھا تھا وہ ایسا تھا کہ جسے سفیدی اور فرمایا لالائی کو ملا دیا گیا ہو، اور اس سے ملا کر جو فرمایا سرخی بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ رنگ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ رکھا تھا۔ اور جس میں اطہر کا عالم یہ تھا میرے دوستوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال غلام رہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہترین سے بہترین ریشم کو ہاتھ میں لیا ہے، اور میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بھی چھوا ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے رسول کا جسم جو تھا وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم و ملائم تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دم میں نے اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جو نور تھا اس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ حسان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں اس کی آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ اس لیے تو فرمانے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ جب پیدا ہوئے ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے ہی پیدا ہوئے جیسا آپ خود پیدا ہونا چاہتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جو بھائی یوسف تھا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا میرا جو بھائی یوسف تھا وہ سبیح تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ملیح بنایا ہے۔ سبیح اسے کہتے ہیں جس کے چہرے پر رنگت گوری بہت زیادہ ہو، اور ملیح اسے کہتے ہیں جس کے چہرے پر ملاحت ہو کہ دیکھنے والا جب ایک بار دیکھے تو دیکھتا جائے دیکھتا جائے دیکھتا جائے اور اتنا دیکھتا جائے کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور اللہ کے رسول کھلے آسمان کے نیچے تھے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتا۔ کہا بے چینی بڑی تو میں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین ہے۔ لیکن کہنے والوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ کوئی منظر حسین نہیں لگتا، کوئی منظر حسین نہیں لگتا، کوئی چہرہ حسین نہیں لگتا، چاند کو دیکھ لیا جی بھر کے میں نے، یا رسول اللہ چاند بھی آپ سا حسین نہیں لگتا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ چاند کے اندر تو داغ ہیں، چاند کے اندر داغ ہیں، اور مدنی کا چہرہ بے داغ تھا۔ اس لیے فرمایا کہ چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند میں چھائیاں ہیں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک شب میرے ہاتھ سے ٹانکا دیتے ہوئے کپڑے سیتے ہوئے سوئی گر گئی، رات کو حجرے میں اندھیرا تھا، میں نے بڑا تلاش کیا سوئی نہ ملی، اتنے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لائے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ اس کی روشنی سے میں نے اندھیرے میں سوئی کو تلاش کر لیا۔ ہمیں عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے ایسی حیا رکھی تھی جو حیا مدینے کی کنواری لڑکیوں کے چہروں پر بھی نہیں نظر آیا کرتی تھی۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی اکثر اترا کر ارے زلیخا تیری سہیلیوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنا سینہ اور کلیجہ کاٹ ڈالتی۔
اس لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں محبت میں ڈوب کے کہ لنا شمسن وللآفاق شمسن، ارے لوگوں ایک ہمارا سورج ہے اور ایک تمہارا سورج ہے، شمس الناس یطلع بعد الفجر، تمہارا سورج تو صبح فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمس لنا یطلع بعد العشاء، اور ہمارا سورج عشاء کے بعد ہمارے حجروں میں طلوع ہوا کرتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، یہ تو حسن رسول تھا جس پر یہ زبان کیا بیان کرے گی میرے دوستوں۔ ارے جس چہرے کو دیکھنے کے لیے اللہ نے عرش پر بلا لیا ہو وہ چہرہ کیسا ہوگا؟ بس اتنی دعا ہے کہ قیامت کے دن اس چہرے کی زیارت ہو جائے اور اس چہرے والے کی فرمائے کہ ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب یعنی منہ سے نکلنے والے تھوک کے اندر بھی بڑی تاثیر رکھی تھی، اور ایسی تاثیر رکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خیبر کے دن بڑی تکلیف ہو گئی۔ جب وہ غزوہ خیبر کا وقت آیا آنکھیں دکھنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکال کر علی بن طالب کی آنکھوں پر لگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں نہ صرف علی کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی بلکہ علی کی بینائی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ ایک صحابی حضرت عتبہ بن خرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم پر دانے نکل آئے، پھورے نکل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب نکال کر دیا، انہوں نے اپنے جسم پر ملا، ارے دانے تو گئے، ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ جس صحابی نے مرنے کے بعد غسل دیا وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت تک عتبہ کے جسم سے اس خوشبو کو محسوس کیا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، میرے نبی کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی شان کیا تھی؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اکثر اللہ کے رسول نہ ملتے تو ہم اللہ کے رسول کو جب ڈھونڈنے جاتے تو پسینے میں اللہ نے ایسی خوشبو رکھی تھی کہ اس پسینے کی خوشبو کو سونگتے سونگتے ہم اللہ کے رسول تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے، میری بچی کا نکاح ہے، میری بچی کی شادی ہے۔ اللہ کے رسول نے دعائے خیر فرمائی، دعائے خیر فرمانے کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی تمہارے گھر میں خوشبو ہے؟ کہا یا رسول اللہ خوشبو تو میسر نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر سے چند قطرے پسینے سے نکال کر دیے اور کہا جا کر استعمال کرو۔ اس گھرانے نے جب اس پسینے کے قطروں کو استعمال کیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں اس گھر کے اندر سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ ہم نے اس کا نام بیت المعتیین، خوشبو والوں کا گھر، اس کا نام رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت فرمایا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں فرمایا کہ اپنی بستی یعنی قبیلہ بنو سعد کے اندر سے گزری تو جہاں سے میں گزرتی تھی ہر فرمایا قریب والا گھر جو ہے ایسا مہکتا تھا کہ مشک کی خوشبو اس گھر سے آنے لگا کرتی تھی۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، میرا نبی جس چیز کو چھو لیتا تھا، جسے ہاتھ لگا دیتا تھا، اس پر آگ حرام ہو جائے، جہنم کی نہیں دنیا کی آگے حرام ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ایک دن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر دعوت پر تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور ہاتھ کو پوچھنے کا وقت آیا تو حضرت عبادہ بن ثابت نے تولیے کا تقاضا کیا، باندی تولیہ لے کر آئی تو تولیہ کچھ میلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے باندی سے کہا کہ جاؤ تولیے کو صاف کر کے لے کر آؤ۔ عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ باندی دوڑی اڑ گئی اور جا کر تولیے کو آگ کی انگیٹھی میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر بعد نکالا تو تولیہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ میں نے پوچھا انس کیا بات ہے؟ کہا عبادہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ضیافت پہ تشریف لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تولیے سے ہاتھ پوچھے تھے، جب سے پوچھے ہیں تب سے آگ نے جلانا چھوڑ دیا، تب میلا ہوتا ہے آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگ میل کھا جاتی ہے لیکن تولیہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں لگا رہی ہیں تندور کے اندر۔ اللہ کے رسول کو بڑی محبت تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، خود بھی اللہ کے رسول ساتھ ہو لیے اور کچھ روٹیاں بنا کر جو ہے اپنی لخت جگر کو دی، کہا بیٹا لگا دو۔ اب لگانے کے بعد جب پکنے کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ جو ہے تندور کو بڑی حیرانی سے دیکھنے لگی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا فاطمہ، کیوں دیکھنے لگی؟ کہا ابا جان بات یہ ہے کہ کچھ روٹیاں پک گئی، کچھ روٹیاں پک کر نہیں دے رہی۔ کہا ہاں فاطمہ یہ وہی آٹا ہے جس کو تیرے ابا جان کا ہاتھ لگ گیا، اب قیامت تک اس پر آگ کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ارے میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، جس چیز کو میرا نبی بے جان چیزوں کو چھو دے، گندم کو چھوا،
تولیے کو چھوا تو فرمایا کہ ان پر آگ حرام۔ اگر میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈوب جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اندر فرمایا کہ بالکل رچا بسا لیں، تو پھر بتائیں کیا جہنم کی آگ ہمارے قریب آ سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں میرے دوستوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو منہ مبارک بال جو ہوتے ہیں نا وہ تقسیم ہو گئے، الگ الگ لوگوں میں تقسیم ہوئے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے پاس جو منہ مبارک ہے وہ میں نے اپنی ٹوپی یا عمامے میں ان کو سی لیا، اس کے بعد اس ٹوپی اور عمامے کو سر پہ رکھ کر خالد نے جس طرف کا رخ کیا اللہ تعالیٰ نے فتح کو خالد کا مقدر بنا دیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، امہات المومنین ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک ہمیں بھی ملے، چنانچہ جب کبھی بھی کوئی بیمار ہمارے پاس دعا کے لیے آتا ہم اس منہ مبارک کو پانی میں بھگو دیتے اور وہ پانی مریض کو پلا دیتے، بڑے سے بڑے مریض کو اللہ تعالیٰ اس منہ مبارک کی برکت سے جو ہے وہ شفا نصیب فرما دیتا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے والوں نے کہا کہ نازاں ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ اور کوئی بے چین ہو کر کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں کیا کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں غار ثور میں ایسا وقت آیا اللہ کے رسول تھک گئے تھے اور میری گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میری گود میں تھا اور میری نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھی۔ فرماتے ہیں کہ کأنہ ورقۃ مصحف، کہ یقین جانو ایسے لگ رہا تھا کہ جسے اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں ابو بکر کسی قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے۔ میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، اس نبی کی زندگی کو اپنانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس نبی کی زندگی کو کہ جس کو اپنانے کے بعد بلال جو بے نام تھا ایسا نام والا بنا، بلال جو بے نام تھا، آج تک دنیا میں کوئی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا کا نام نہیں جانتا، لیکن ایسا نام والا بنا میرے دوستو اور بزرگوں کہ جب مکہ فتح ہوا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین، فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بلال کو بلاؤ، اور بلال کو بلا کر فرمایا بلال کہ آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر تمہیں اذان دینی ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس بیت اللہ کو میں اور آپ چومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں، جب بلال نبی کی غلامی میں آیا اسی بیت اللہ کی چھت بلال کے قدموں کو چوم رہی تھی۔ یہ مقام دے گا میرے دوستو اللہ تعالیٰ اور اس شخص کو جو محمدی بن جائے گا، جو غلام محمد بن جائے گا۔ آج نام رکھنے سے غلام محمد، غلام مصطفیٰ، غلام مرتضیٰ بات نہیں چلتی، غلامی تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے، غلامی تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اب میرا ہر عمل، میرا ہر قول، ہر فعل میرے آقا اور میرے مالک کے حکم کے مطابق چلے گا۔ تو اس کے لیے میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے بلکہ ان کی سیرت کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دونوں جہانوں میں کامیابی دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔